پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں کچھ قوانین کی بات کریں گے، قانون کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، اور اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان صاحب۔ بہت شکریہ آنریبل اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ ناظرین، ان سے ہم آرڈیننس میں جو ترامیم آئی ہیں اس حوالے سے بھی پوچھیں گے، دیگر مختلف کیسز کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ جو قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے اس سے کیا کسی کا فائدہ ہوگا۔ جو اپوزیشن ایک الزام لگاتی ہے کہ جناب نیا نیب آرڈیننس تو لائیے اپنا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت اپنے لوگوں کو NRO دینے کے لیے، تو اس کی کون سی شکیں ہیں جس سے کہ حکومتی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کس سے اپوزیشن کو ہو رہا ہے، کس سے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے، جو کہ ماضی میں مختلف کمیشن رپورٹس آئیں اور ان میں آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے۔ اور ساتھ بات کریں گے ناظرین کچھ کالعدم تنظیم کے حوالے سے حکومتی معاہدہ، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز جو ہمارے پولیس کے شہداء ہیں اس حوالے سے آج میں نے پنجاب پولیس سے سوال کیا کہ جو آپ کے شہداء ہیں ان کے خلاف جو لوگ ان کو شہید کرنے میں ہمارے پاکستان کے بہادر سپاہیوں کے، پولیس کے سپاہیوں کے، پنجاب پولیس کے جوانوں کو میں ملوث تھے، ان کے خلاف کیا مقدمات کیے گئے، تو اس کا آفیشلی جو جواب آیا کہ حالیہ پرتشدد احتجاج میں پنجاب پولیس کے 5 نہیں بلکہ 6 جوان شہید ہوئے ہیں، جن کی FIR ان کے متعلقہ اضلاع کے تھانوں میں درج ہو چکی ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف حکومت معاہدے کر رہی ہے کہ جی تمام کیسز واپس لیے جائیں، اور ساتھ پولیس کے جو شہداء ہیں جو اپنی وردیوں پہ پاکستان کا جھنڈا سجائے پاکستانیوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کیا انہیں لاوارث چھوڑ دیا جائے گا؟ عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ بھی کیا وڈرا کر لیے جائیں گے؟ ان کو انصاف کون دے گا؟ ان کے بچوں کو کون انصاف دے گا؟ DPO قصور ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا پہلے دن میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جاؤں گا سپاہی غلام، کیونکہ آج وہ چلے گئے، کل جب ان بچوں نے اسکول جانا ہے تو ان کو کون چھوڑنے جائے گا؟ ان کے جو شہید والدین ہیں ان کا خون کس کے سر ہے؟ کن لوگوں نے یہ معاہدے کیے؟ اور حکومتی سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر واڈا صاحب نے تو کچھ اس کا اشارہ بھی دیا اور کہا کہ یہ چند بزدل لوگ ہیں جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، جو ڈر گئے تھے، جن پہ گھبراہٹ کا عالم تھا۔ انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے وہاں وزیر اعظم کے سامنے جو ٹارزن بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں باہر کانپ رہی ہوتی ہیں۔ جب ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں تو میں نے ان ٹارزنوں کو منہ پہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں بتایا ہے کہ یہاں ٹارزن بنے ہوئے، باہر ان کی ٹانگیں کپ کپاتی ہیں۔ تو جب آپ ہیڈ کو مس انفارم رکھے، اس پہ جھوٹ کا عنصر رکھے، گھبراہٹ کا عنصر رکھے اور ڈر کا عنصر رکھے، تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی فیصلہ لینے میں بہت سارے ڈفرینسیشن کر دیتا ہے۔ جی ناظرین، سینیٹر فیصل واڈا صاحب جن لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ آپ کو اکثر میڈیا پہ بھی ٹارزن بنے نظر آتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے بھی ٹارزن بنے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب ریاستی ریٹ کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں اور اصل میں ریاستی ریٹ انفورس کرنے کی باری آتی ہے تو ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس میں تھوڑی تفصیل سے آگے جا کے بات کروں گا اور ان لوگوں کی شاید آپ کو تصاویر بھی اگلے سیگمنٹس میں دکھائیں کہ یہ کون لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے، اور 2017 سے جو ایک شیمفل ڈسگسٹنگ کہانی شروع ہوئی ہے اس کے کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں اس پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن گفتگو آغاز کرتے ہیں آنریبل اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب سے۔ سر، نیب آرڈیننس آپ لے کے آئے، اس میں نیب چیئرمین کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار واضح کیا گیا، جس پہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو آپ نے وائلیشن کی ہے اور اس طرح سے تو ہونا نہیں چاہیے، اور اب تو وہ تابع ہو جائیں گے وزیر اعظم کے اور صرف انہی کی ہدایات سنیں گے۔ تو یہ صحیح کیا ہے کام؟ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو اگر بیک گراؤنڈ دوں، یہ پہلا جو آرڈیننس آیا تھا 6 اکتوبر کو، اس میں بنیادی جو انٹینٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو بیوروکریسی یا بزنس کمیونٹی کی کنسرنز تھیں نیب کی جورسڈکشن کے لحاظ سے، تو اس کے اوپر امینڈمنٹ جب کی تو ہم نے سوچا کہ یہ اپرچونٹی ہے اس میں اور بھی کچھ، کیونکہ خاص طور پہ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ اس وقت ٹینیور ختم ہونے والا تھا موجودہ چیئرمین صاحب کا۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز پینڈنگ تھی، تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی مجھے انسٹرکشنز دیے تھے کہ آپ یہ انسٹرکشنز لیجئے کہ وہاں یہ لکھا ہے کہ ریموول تو ان گراؤنڈز پہ ہوگا جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہے، لیکن فورم نہیں دیا ہوا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوگی اور وفاقی محتسب اور محتسب برائے حقوق خواتین، وہاں مس کانڈکٹ بھی لکھا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی فورم دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد ہم نے جو
امینڈمنٹ کیا تھا کلیکٹیولی فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندوں نے، اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ جو کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ باڈیز ہیں ان کو امیونٹی دی جائے، جیسے کیبنٹ ہے، ایکنک ہے، وہ تمام تفصیل پہ آتے ہیں. لیکن جو میرے پاس جو ورژن ہے، کیونکہ آپ نے بطور اٹارنی جنرل جو سجیسٹ کیا تھا وہ بڑا واضح تھا کہ جو ریموول کا طریقہ ہوگا، ہی شیل ناٹ بی ریموو فرام آفس ایکسیپٹ آن گراؤنڈ پرووائڈیڈ فار دا ریموول آف اے جج آف دا سپریم کورٹ ان دا مینر اینڈ بائی دا فورم پرووائڈیڈ انڈر آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن. اور اس کے بعد جو آنریبل لا منسٹر وہ بھی ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اس میں سے آرٹیکل 209 کا ذکر ہی تھوڑا سا omit کر دیا. تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ اس وجہ سے اب یہ ایشو بن رہا ہے؟ نہیں، اس پہ اس وقت جب یہ پہلا بار آرڈیننس آ رہا تھا، سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس، اس پہ بھی بحث ہوئی تھی، اور ایک ویو یہ تھا کہ ہم یہ پریسیڈنٹ کو یہ پاور دے دیں ریموو کرنے کی، سپریم جوڈیشل کاؤنسل انوالو نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل صرف 3 جو فورم کانسٹیٹیوشن میں دیے ہیں، ججز کا، آڈیٹر جنرل کا اور الیکشن کمیشن کا، ان کے لیے ہے. اس پہ میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ ابھی تک کسی کورٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن یہ ایک ایسا فورم ہے جس میں محتسب کے لیے اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے ریموول کے لیے جہاں سپریم کورٹ کے جج کے گراؤنڈ دیے ہیں وہاں فورم بھی یہ دیا گیا ہے، اور اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، وزیر اعظم نے اپروو بھی کیا، اور پہلے امینڈمنٹ آرڈیننس میں وہ بات کلیئر ہو گئی. اب جب دوسرا آرڈیننس آیا 6 نومبر کا، تو اس میں یہ فورم چینج کر دیا گیا، اور اس فورم میں اب یہ پاور پریسیڈنٹ کو دے دی گئی ہے، اور آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ کی ثواب دیدی پاور ہے. اس پہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور میں نے گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو کنوے بھی کیا ہے کہ میرے خیال میں اس میں کانسٹیٹیوشنل پرابلمس آئیں گی. سب سے پہلے تو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ اور اسٹیچوٹری کارپوریشنز یا باڈیز کی طرح نہیں ہے، اور نیب کی اساس ہی اس میں ہے کہ ایک اس کا پرسیپشن اور ریئلٹی دونوں یہ ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، امپارشل ہے. جب آپ ایگزیکٹو کو ایون اتنا ہائی آفس جیسے کہ صدر مملکت کا ہے، ان کو بھی اگر یہ اختیار دے دیں تو ایک اننیسیسری کنٹروورسی میں صدر مملکت بھی انوالو ہو جائیں گے، اور نیب چیئرمین کے لیے بھی بڑا امبیرسمنٹ ہوگا کہ اب لاء میں لکھا ہے کہ وہ مس کانڈکٹ پہ ان گراؤنڈز پہ نکال سکتے ہیں. کوئی پروسیجر نہیں ہے کہ کس طرح ہوگا، ایپلیٹ فورم کیا ہوگا، کون شو کاز دے گا. اور اگر یہ چیزیں ہم رولز میں بنائیں تو جو آرڈیننس ہے اس میں رولز چیئرمین صاحب خود بناتے ہیں ود دی اپروول آف پریسیڈنٹ، تو وہ بڑا عجیب سا ہوگا کہ چیئرمین صاحب خود رولز بنائیں کہ مجھے کس طرح اگر خدا نخواستہ یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ بہتر فورم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، اور اب گورنمنٹ میں رائے یہ ہے کہ کیونکہ اب بڑا عجیب سا ہوگا کہ تیسرا آرڈیننس آئے، کیونکہ تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس تو آ بھی گیا، اب فورتھ امینڈمنٹ آرڈیننس آ سکتا ہے. اس حوالے سے آپ نے جو ریکمنڈیشن دی ہے، کیونکہ یہ تو اسفندیار ولی کیس میں بھی کچھ ڈائریکشن ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، بلکہ چیئرمین نیب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اسفندیار ولی کیس میں سپریم کورٹ نیب آرڈیننس کو کس طرح سے دیکھ چکا ہے. آئیے انہوں نے کیا کہا تھا. نیب کے آرڈیننس کو سپریم کورٹ ایک لفظ نیب کے آرڈیننس کا دیکھ چکا ہے. اسفندیار ولی کے کیس میں چند چیزیں جو کہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. کیا کچھ لوگ سپریم کورٹ سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ فتین ہیں، زیادہ لائق ہیں، زیادہ قابل ہیں کہ وہ صرف آ کے چند فکرے کہیں گے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ پلی بارگین کو ختم کر کے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. پلی بارگین دنیا کے مختلف ممالک کے کرپشن لاز میں شامل ہے. باقی آپ کوئی بھی امینڈمنٹ کریں، لیجسلیشن کو، پارلیمنٹ کو اس کو مکمل اختیار ہے، لیکن کوئی بھی ترمیم جو گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے تو وہ اسفندیار خان ولی کا بھی فیصلہ بھی پڑھ لیں. یہ جس کا چیئرمین نیب ذکر کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی، اس کی روشنی میں یہ ترمیم آئی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ میں be removed by the president on the grounds of removal of a judge of the Supreme Court of Pakistan, جو فائنل لاسٹ ورژن جو امینڈمنٹ کا ہے. سو ان کانسوننس سے ان فیصلوں کے مطابق دیکھیے یہ کیونکہ شاید آرڈیننس چیلنج بھی ہوگا، اپوزیشن کے کچھ سینیٹرز جو تھے ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، تو میں کوئی اسپیسیفک بات نہیں کروں گا، لیکن ایک جنرل بات یہ ہے کہ جیسے چیئرمین نیب کا آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دکھایا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور انڈیپینڈنٹ ادارے کو ریموول کا پروسیجر ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایسا فورم ہے جس میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے چیف جسٹس آف پاکستان، 2 سینئر ترین چیف جسٹسز ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ کے دیگر 2 جج صاحبان ہیں. تو اس سے بہتر فورم فار ریموول آف مس کانڈکٹ، کیونکہ جب بھی اگر خدا نخواستہ یہ پروسیڈنگس ہوگی تو بڑی چارجڈ اور کنٹروورشل ہوگی، اور اس میں
اگر ایگزیکٹو ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہیں وہ اگر ڈائریکٹلی انوالو ہوں تو بڑے اس میں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز آئیں گے. تو میری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اب کیونکہ یہ بل کے طور پہ بھی لے ہو جائے گا تو اپوزیشن سے بھی درخواست ہے کہ اس کو سب سے بہتر فورم پارلیمنٹ ہے اس کو امینڈ کرنے کے لیے. آرڈیننس تو آخری حرف آخر نہیں ہے, اس کو بہتر یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں چینج کیا جائے اور وہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا اور کوئی فورم جس میں ایٹ لیسٹ اس عہدے کا تقدس بھی رہے کہ چیئرمین نیب کے ریموول کا, وہ تقریباً پرفارمنس ان کی وہ ہے جو ایک سپریم کورٹ کے جج کی ہے, تو اس کو تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ایگزیکٹو کو ریموول پاور اگر دی تو انڈیپینڈنس پہ ایشو اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اٹارنی جنرل صاحب, جو آئین نے آپ کو بھی اختیارات دیے اور آپ کا بھی جو عہدہ دیا ہے وہ ایکویولنٹ ٹو جج آف اے سپریم کورٹ ہے, لا منسٹر کا عہدہ اس طرح کا نہیں ہے. اس آرڈیننس کو ایشو کرتے وقت کیا حکومت پاکستان نے آپ کی ایڈوائس کو, آپ کی ریکمنڈیشن کو اگنور کیا؟ دیکھیے جو پہلا آرڈیننس آیا تھا اس میں میری ایڈوائس شامل تھی اور اس میں آرٹیکل 209 کا پروسیجر اور فورم دونوں کا ذکر تھا, لیکن یہ جو امینڈمنٹ آرڈیننس آیا ہے اس میں میری مشاورت شامل نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. آرٹیکل 100 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا واضح طور پہ کہتا ہے It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the federal government upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may be referred to or assigned to him by the federal government, and in the performance of his duties he shall have the right of audience in all courts and tribunals in Pakistan. تمام معاملات پہ وفاقی حکومت نے آپ سے کنسلٹیشن کرنی اور آپ نے کہا اس معاملے پہ نہیں. آپ نے آرٹیکل 209 کا ذکر کیا, سب آرڈینیٹ لیجسلیشن آرٹیکل 209 کو اوور رائڈ کر سکتی ہے؟ نہیں, کانسٹیٹیوشن میں نیب چیئرمین کے ریموول کا, کیونکہ نیب ایک کریشن ہے اسٹیچوٹ کی, آئین کی نہیں ہے, تو یہ جو موجودہ لا ہے یہ آئین سے اس طرح متصادم نہیں ہے کہ اگر آئین میں اسپیسیفکلی اگر دیا ہوا ہوتا کہ ان کا نیب چیئرمین کا مس کانڈکٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ہوں گی. لیکن کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشنل نہیں اسٹیچوٹری ہے, لیکن اس کا جو تقدس ہے, جو ایک اسکیم ہے, وہ ایک اس کے اساس ہے انڈیپینڈنس. تو جب تک وہ پرسیپشن سیکیورٹی آف ٹینیور کا نظر نہیں آئے گا پرسیپشن, وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. اور اسی لیے محترم وزیر اعظم جو ہے انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ اب یہ کیونکہ پارلیمنٹ میں بل کے طور پہ جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ میں بحث ہو, اور پارلیمنٹ کو یہ پریولیج ہے کہ اس کو فورم کو دوبارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لا سکتی ہے, کسی اور فورم کو لا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل صاحب, جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کنسلٹیشن ان لائٹ آف ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ یا ریکمنڈیشنز آف دا سپریم کورٹ, یہ بھی اب ہونی چاہیے یا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, اس میں اسفندیار ولی کیس میں اس چیز کا ذکر آیا تھا. اس کے بعد 2 سپریم کورٹ کے ججمنٹ اور آئے. آخری ایک ججمنٹ تھا چودھری نثار علی خان صاحب کا, اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک آپشن ضرور اویلیبل ہے لیکن گورنمنٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. اور جب یہ پہلا آرڈیننس آ رہا تھا ہم نے اس پہ بھی غور کیا کہ ایک راستہ وہ ہے, لیکن کیونکہ یہ جوڈیشل آفس نہیں ہے اس لیے کنسنسس یہ بنا کہ اس میں کنسلٹیشن ود چیف جسٹس آف پاکستان شاید مناسب نہیں ہوگی, کیونکہ اس پہ کنٹروورشل ہے. اور طریقہ کار جو مروجہ تھا وہ یہ تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن, تو اس میں امپروومنٹ ہم نے صرف سجیسٹ یہ کیا کہ اگر کنسنسس نہیں ہوتا ہے تو ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جس طرح الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے ہے, اور وہ طریقہ آج بھی ہے, یہ دوسری امینڈمنٹ آرڈیننس کے بعد بھی. اچھا اٹارنی صاحب, جو ایک اور ترمیم اس میں کی گئی ہے کہ بلکہ ایک تو پہلے ڈیٹ پہ آ جاتے ہیں, کچھ ذکر کیا گیا ہے, دا آرڈیننس شیل بی کالڈ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 2023 امینڈمنٹ 2021 and it shall come into force at once and the amendment shall be deemed to have taken effect on and from 6th of October 2021. اور اس میں جو offences ہیں خاص طور پہ منی لانڈرنگ کے, جب آپ سیکشن اس میں 4 کے سیکشن اے اور پھر آپ کلاس بی میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب all proceedings including inquiries, investigation, references or trials commenced under this ordinance prior to the day of 6th October 21 in relation to an offence under Money Laundering Act shall be dealt in accordance with the provisions of this ordinance which existed prior to the day of 6th October 2021. تو 6 اکتوبر کے بعد اس میں مقدمات موجودہ حکومت پہ دائر نہیں ہو سکیں گے؟ نہیں, یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے. یہ آرڈیننس پورا جو ہے یہ بیسکلی جو چیئرمین کی ریموول کے علاوہ تمام پروویژنس کلیریفیکیٹری ہیں. جو پہلے آرڈیننس میں کچھ ابہام آ گیا تھا یہ اس کو دور کرنے کے لیے ہے. منی لانڈرنگ جو ہے اوفینس وہ نیب آرڈیننس میں
خود مینشن نہیں کیا ہے، لیکن اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو 2010 کا تھا اس میں نیب کا رول ہے ایز انویسٹیگیشن ایجنسی اور پریڈیکیٹ اوفینس. تو یہ کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی اور اس پہ کچھ درخواستیں فائل ہوئیں کہ کیونکہ ہم پبلک آفس میں نہیں تھے، جو ایلیگیشن ہے منی لانڈرنگ کا، تو ہماری کیسز میں نیب کی جورسڈکشن ختم ہو گئی. وہ کلیئر کرنے کے لیے صرف یہ آیا ہے اس آرڈیننس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی منی لانڈرنگ اگر ہے تو وہ اوفینس نیب کی جورسڈکشن رہے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کٹ آف ڈیٹ ہے، صرف اس سے پہلے کے جو کیسز ہیں وہ منی لانڈرنگ اگر ہوتی ہے تو اس سے کور ہوں گے. دونوں صورتوں میں یہ کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی بہت اور اس میں امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں کہ بلکہ یہ والا تو کلازز 9, 10 اینڈ 11 آف سب سیکشن اے آف سیکشن 9. تو یہ جو اوفینسز ہیں جس میں کہ چیٹنگ ایٹ لارج آ جاتی ہے، میرے خیال سے یہی والے سبجیکٹس ہیں اس میں، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ، اور جو بینکر، مرچنٹ، فیکٹر، بروکر، اٹارنی، ایجنٹ کمٹس کرمنل بریچ آف ٹرسٹ، یہ تمام اس سے مبرہ ہو جائیں گے؟ نہیں، جو پہلا آرڈیننس آیا تھا اس میں بھی انٹینٹ یہ تھی کہ ان کیسز میں جورسڈکشن نیب کی رکھنی ہے، لیکن فرسٹ آرڈیننس جب آیا 31 اکتوبر کو تو اس سے ایک ابہام پیدا ہو گیا تھا. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ پبلک چیٹنگ یا پبلک فراڈ یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو اسکیمز ہیں ان پہ نیب کی جورسڈکشن رہے گی. تو یہ صرف اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے کہ وہ جورسڈکشن رہے گی. جی، نیب کی کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس میں، کوئی بینیفٹ اس آرڈیننس کا ان پبلک چیٹنگ کیسز میں جو سیکشن 9 میں دیے ہوئے اس میں نہیں ملے گا. اچھا، جو پہلے آپ کا اس کا تھا کہ ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ آل دیئر کمیٹیز، سب کمیٹیز، ایکنیک، ای سی سی، این سی، سی سی آئی، ان پہ یہ قانون اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا، تو یہ حکومت کو این آر او ہے. یہ اس میں بھی دیکھیے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ کلیکٹیو باڈیز کے لیے لکھا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آئندہ یا پینڈنگ کیسز کا کیا ہوگا. جو پینڈنگ کیسز ہیں صرف ان کے لیے ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہے کہ جو کیسز پینڈنگ تھے، تو ایک رائے اس پہ ابھی ظاہر ہے جب تک کوئی کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا، ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس آرڈیننس کے آنے سے پہلے جتنے یہ ڈیسیشن تھے وہ نیب کی جورسڈکشن میں پھر بھی کورڈ ہیں. دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ صرف اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد ہی، کیونکہ یہ آرڈیننس اس پہ ہم نے اس کو ڈیلیبریٹلی کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں دی ہے. یہ آئیڈیا یہ تھا کہ کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ کسی بھی پیریڈ کی ہو وہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان کی فنکشننگ پہ بڑا پھر سیویئر افیکٹ ہوتا ہے. اور کلیکٹیو باڈی جہاں ڈیسائیڈ کرتی ہے تو وہاں کم چانس ہوتا ہے کہ کوئی پرسنل انٹرسٹ یا انڈیویجول بینیفٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اگر کوئی انڈیویجول بینیفٹ ہے، ایون دو وہ اس کا اگر پارٹ بھی تھا، تو وہ اس سے مبرہ نہیں ہوگا. اچھا آنریبل اٹارنی جنرل صاحب، ایک دو ابھی میں پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وکلا کافی سارے سوال بھی کر رہے ہیں، اور ایک سوال ہے کہ آپ کانسٹنٹلی امپروومنٹ ان دا لا کر رہے ہیں کہ 6 اکتوبر کے بعد کچھ وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اپلیکیشن موو کر دی تھی، اب ہمارے کلائنٹ پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اور اس کے بعد اب آپ نے دوبارہ یہ امپروومنٹ ان دا لا کہیں گے اس کو؟ نہیں، یہ ایک ہے کلیریفیکیشن. اگر آپ دیکھیے کہ وہ جو پبلک چیٹنگ کے کیسز تھے، وہ یہ سیکشن 4 جو امینڈ ہوا اس میں تو اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن سیکشن 9 میں وہ اوفینسز موجود تھے. صرف کلیریفیکیشن کی یہ ضرورت تھی کہ سیکشن 4 میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن سیکشن 9 میں وہ اوفینس لکھے تھے جو پبلک آفس ہولڈرز کے علاوہ بھی تھے. تو ایک وہ ابہام کریٹ ہو گیا تھا، اس کو کلیئر کرنے کے لیے، ورنہ انٹینٹ پہلے دن سے یہی تھی کہ پبلک آفس ہولڈرز کے علاوہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو باہر نکال دیا جائے گا، ماں سوائے پبلک چیٹنگ اور جو سیکشن 9 کی کیسز ہیں. سر ابھی کیا پوزیشن ہے؟ پرائیویٹ ٹرانزیکشنز باہر ہیں اس سے نیب پرویو سے؟ جو سیکشن 9 کی کلوزز کے علاوہ وہ تمام باہر ہیں. پرائیویٹ ٹیکس، جو پرائیویٹ پارٹیز کے ٹیکس ایشوز تھے، ریونیو ریلیٹڈ ایشوز تھے، وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر ہیں. اور ہر قسم کے پرائیویٹ ڈسپیوٹس وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر ہیں، ماں سوائے وہ چیٹنگ اور وہ دوسرے کیسز کے جس میں پبلک فراڈ جو سیکشن 9 میں دیے گئے تھے. یہ تھوڑا سا مزید کلیریفائی کریں گے، کیونکہ جب یہ آرڈیننس آیا تو بہت سارے لوگوں نے اپلیکیشن دے دیں، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز نے بھی اپنی اپلیکیشن دیں کہ جی اب تو ہم پہ یہ قوانین لاگو ہی نہیں ہوتے تو ہمیں چھوڑ دیا جائے. جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہیں ان پہ اب ان ترامیم کا کیا اثر ہوگا؟ وہ ابھی بھی لائبل ہیں، اپنی پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کے لیے بھی لائبل ہیں یا نہیں؟ پبلک آفس ہولڈر کی تو پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوں یا نہ ہوں وہ تو پہلے بھی لائبل تھے. صرف ایشو یہ آیا تھا کہ جہاں پیور پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے، پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے،
وہ بھی کچھ کیسز ایسے تھے جو اس سے ہم نے نکالے، جیسے ٹیکس کے میٹرز تھے یا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تھے، اگر اس میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہ بھی ہو وہ نکل گئے تھے. اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے یہ دیا گیا ہے کہ سیکشن 9 میں جو اسپیسیفک اوفینسز ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن میں رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں ایک تھوڑا سا اسپیسیفک سوال پہ آ جاتا ہوں. پیورلی پرائیویٹ ٹرانزیکشنز، مختلف ٹی ٹی اسکینڈل، فیک اکاؤنٹ کیسز بھی چلے، اس میں کہا نہیں میرے تو اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، میرا بیٹا ہے وہ تو پولیٹیشین ہی نہیں ہے، اس کے اکاؤنٹ میں یہ بلینز آئے ہیں تو ہی از لائبل. تو وہاں پہ وہ پیورلی پرائیویٹ ٹرانزیکشن جو ہے ان کی بزنس ٹرانزیکشن ہے، لیکن والد صاحب پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے، تو ایسے کیس میں اب کیا ہوگا؟ اگر وہ منی لانڈرنگ کا اوفینس ہے تو منی لانڈرنگ پہلے بھی نیب کی جورسڈکشن تھی اور آج بھی ہے، اور منی لانڈرنگ میں بھی ایف آئی اے کی جورسڈکشن بھی ہے، نیب کی بھی ہے، اور یہ نیب فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا کتنا کوانٹٹی ہے، کس لیول کا ہے. لیکن دونوں جو اتھارٹیز ان کے پاس جورسڈکشن تھی اور ہے، اور موجودہ قانون کے تحت آئندہ بھی رہے گی. اچھا، آپ نے کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کی بات کی خالد جاوید خان صاحب، اور بالکل کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں مارجن بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اپنا پرسنل بینیفٹ لے سکے، لیکن ایک فینومنا ہے جس کو لابنگ کہا جاتا ہے، اور 2-3 وفاقی وزراء ہمارے پروگرامز میں بھی آئے اور نے کہا ہاں جی وفاقی کابینہ میں بھی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ اس طرح سے ہوتی ہے، ای سی سی کے فورم میں بھی ہوتی ہے، کیبنٹ میں بھی ہوتی ہے. اور ہمارے پاس آپ کی حکومت نے بہت اچھے کام کیے اور آپ کی بھی اس میں یقیناً کافی اچھی ان پٹ تھی. جتنے کمیشنز آف انکوائری کانسٹیٹیوٹ ہوئے اس میں یہ چیزیں اسٹیبلش بھی ہوئیں کہ یہ ڈیسیژن میکنگ باڈیز یہاں سے اوریجنیٹ کیا ڈیسیژن جس کے فائدے ان لوگوں نے لیے. تو کیا ان سب کو باہر نکال کے ہم پاکستان میں ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ بڑے لوگ جو ہیں با اثر انفلوئنشل ان کو لیے لابنگ کا راستہ کھول دیں گے؟ جناب ٹھیک ہے، اب جس نے جو بھی لابی کرنا ہے وہ لابی کرتا رہے، فائدے ادھر ہوتے رہیں گے، بعد میں کوئی میری الیکشن کیمپین فنڈ کرے گا، کوئی میرے چیریٹی ٹرسٹ میں ڈونیشنز دے گا، اور وہ راستے ہم نے کھول دیے ہیں. دیکھیے وہ کیسز پاسبلٹی یقیناً ہو سکتی ہے، ریئر کیسز ہو سکتے ہیں. اگر اس میں پھر بھی پرسنل بینیفٹ کا اگر میٹیریل موجود ہے اور ایویڈنس ہے تو وہ جورسڈکشن سے باہر نہیں نکلے. ڈیسیشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ڈیسیشن کے پیچھے اگر کوئی انوالومنٹ ہے جس میں پرسنل انٹرسٹ کا ہے تو وہ امیونٹی نہیں ہے کسی کو بھی، وہ کسی اسٹیج پہ بھی وہ نیب کی جورسڈکشن لے سکتی ہے. بالکل، آپ نے بہت اچھی ٹرمز آف ریفرنس بنائے تھے انکوائریز کے لیے، شوگر کمیشن کے بھی، پیٹرولیم کمیشن کے بھی، اور اس میں بہت ساری انہی ڈیسیژن میکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں سامنے آئیں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے، بلکہ ایک اور آپ کو کریڈٹ جاتا ہے آئی پی پی کمیشن، اس کے ٹی او آرز کی کانسٹیٹیوشن، اس میں بھی پتہ لگا کہ جی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو فائدے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آئی پی پی کمیشن رپورٹ پہ تو خیر کام ہی روک دیا گیا معاہدے باہر کر کے. یہ والی چیزیں تو ان کمیشن آف انکوائری رپورٹس میں حکومت نے خود ثابت کی ہیں. اس کے بعد جب یہ والا آپ کلاس ڈال رہے تھے کہ یہ ڈیسیژنز چیلنج نہیں، میں آپ نہیں یعنی کہ حکومت ڈال رہی تھی، لا منسٹری اس میں ڈال رہی تھی، تو یہ بینیفٹ دینے کی کوشش نہیں، اور اپوزیشن کا جو الزام ہے اس حوالے سے وہ ویٹ نہیں کیری کرتا تھوڑا؟ دیکھیے اگر کمیشن میں یہ فائنڈنگ آئی ہے اور اس کے بعد ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، کمیشن تو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اس کی بیسس پہ اگر یہ ایویڈنس آتا ہے کہ کسی کا پرسنل انوالومنٹ تھا تو یہ ڈیسیشن، ایک تو یہ کہ یہ ایف آئی اے کو اپلائی نہیں کرتا یہ لا. اگر ایف آئی اے جورسڈکشن اسیوم کرتی ہے، سپوز منی لانڈرنگ کا ان کے پاس بھی جورسڈکشن ہے، اور کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ میں اگر کوئی کرپشن کا ایویڈنس آتا ہے تو ایف آئی اے بالکل نوٹس لے سکتی ہے. اس لا کا ایف آئی اے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ امیونٹی دے دی گئی ہو، صرف امیونٹی جو دی گئی ہے وہ جو فائنل ڈیسیشن ہے اس ڈیسیشن کو پہنچنے میں سوال نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس ڈیسیشن کے پیچھے اگر کوئی پرسنل بینیفٹ یا مانیٹری بینیفٹ یا اور کس قسم کا غیر قانونی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ آج بھی کلپیبل ہے. ٹھیک ہے. تو آنریبل اٹارنی جنرل صاحب، جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم، مفتاح اسماعیل صاحب سابق وفاقی وزیر، ان پہ جو ایل این جی کا کیس ہے تو کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ وہ ختم ہو جانا چاہیے؟ اب میں کسی اسپیسیفک کیس پہ کامنٹ مناسب نہیں ہوگا فار کیونکہ کورٹس کے ایگزامپل سامنے. چلے مسٹر اے بی سی ایل این جی کیس میں تھے. دیکھیے اگر لا میں کسی کو بینیفٹ ملتا ہے اور یہ جو کلیریفیکیشن ابہام بھی دور ہو گیا اس کے بعد اگر ملتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اپوزیشن کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور نیب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر ٹرائل جو ہے وہ کنوکشن میں اینڈ نہیں ہوتا ہے. تو اور میں آپ کو ایک جملہ اور ایڈ کر دوں کہ بغیر کسی اسپیسیفک کیس کے کہ جب ایٹ لیسٹ میں نے یہ پروپوز ڈرافٹ تھا
اس میں کچھ ایسے کیسز جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے تھے وہ بھی ذہن میں تھے، اور اب اگر وہ کیسز یا ان کے علاوہ کوئی اور کیس اس ایمبٹ کے اندر فال کرتا ہے تو کیوں نہیں بینیفٹ ملنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو حکومت ہو، بینیفٹ سب کو مل سکتا ہے. ایبسولوٹلی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اٹارنی جنرل صاحب سے بات کریں گے. آج 3 نومبر 2021 ہے. 3 نومبر 2007 کو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے ایک قدم اٹھایا تھا، بلکہ کیا قدم کا اٹھایا تھا، ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، کیا اعلان کیا تھا، آئیے دیکھیں. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کیا، گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پرائم منسٹر، گورنرز، چیف منسٹرز تمام اپنے اپنے عہدوں پہ رہیں گے. تمام اسمبلیز کنٹینیو کریں گے، ایسے ہی چلتی رہیں گی جیسے چل رہے. جی ناظرین، اس کے بعد کیسز چلے، کیسز کے فیصلے بھی آئے. سوال یہ ہے کہ آج 3 نومبر 2021 ہے اور اپیلز ان کا کیا ہوا؟ کیا ملک کا ایک سابق آرمی چیف، ملک کا ایک سابق صدر، اگر اللہ انہیں لمبی زندگی دے، صحت دے، وہ صرف غدار کا ٹھپا لیے جیتے رہیں گے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اٹارنی جنرل آف پاکستان حکومت کے سب سے بڑے وکیل ہوتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق، اور پروسیکیوشن آف دا کیسز بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. سابق صدر آج 3 نومبر 2021، 3 نومبر 2007 کے اقدامات، فیصلے بھی آئے. سپریم کورٹ میں کوئی کیس پینڈنگ پڑا ہے اس حوالے سے؟ اس کا فائنل فیصلہ کب ہوگا؟ اس عوام کو کب پتہ لگے گا کہ ایک سابق چیف آف دا آرمی سٹاف، سابق چیف ایگزیکٹو، سابق صدر مملکت کب تک غداری کے ٹھپے کے ساتھ زندہ رہیں گے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ میں اس وقت 2 کیسز پینڈنگ ہیں. ایک تو جو ٹرائل کورٹ تھا، اسپیشل کورٹ، اس نے جو کنوکشن کی تھی جنرل صاحب کی، اس کے خلاف ایک اپیل پینڈنگ ہے. ایک لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جس میں اس اسپیشل کورٹ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ دونوں کیسز کی ہیئرنگ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی اور لیٹیگنٹ کی طرح ان کا بھی حق ہے کہ ان کا کیس جتنی جلدی فیصلہ ہو سکے تو بالکل ان کو فیصلہ ہونا چاہیے. آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو کیس نمبر 7 آف 2017 17 ڈائریکشنز اور ریکمنڈیشنز دی تھیں. اس پہ عمل ہو رہا ہے یا یہ بھی ریویو میں پڑا ہے بھی کہیں؟ دیکھیے، ریویو تو اس کی پینڈنگ ہے، لیکن ریویو جب تک اگر کورٹ خود سسپینڈ نہ کرے آپریشن کا ججمنٹ کی، تو ججمنٹ تو فیلڈ میں رہتا ہے. اس ججمنٹ کو بھی کورٹ نے کوئی سسپینڈ نہیں کیا ہے، دیئرفور یہ آج ججمنٹ فیلڈ میں تو ہے. فیلڈ میں ہے تو وفاقی حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے؟ کیونکہ جو آرڈرز آف دا سپریم کورٹ ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ان پہ عمل کرنا. دیکھیے، وہ ایک اسپیسیفک اس میں ڈائریکشنز ہیں، اور وہ کیس ٹو کیس کانٹیکسٹ میں جنرلائز اس پہ شاید کامنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن اگر اسپیسیفک آپ کسی کانٹیکسٹ میں ہوگا تو نہیں، میں کسی اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں نہیں پوچھ رہا. اسی ججمنٹ میں بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا اسٹیٹ مسٹ ایکٹ امپارشلی، the law is applicable to all including those who are in government, and institutions must act independently of those in the government. جو protesters ہیں who obstruct people's right to use roads and damage or destroy must be proceeded against in accordance with the law and held accountable. جنرل ڈائریکشن ہے جو کہ ریاست نے فالو کرنی ہے. اس پہ کتنے کیسز فالو ہوئے؟ اور اس کی میں وجہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2017 سے یہ معاہدوں کی کاپیز میرے پاس پڑی ہیں 2021، جس میں کہا گیا کہ جی حکومت ان کیسز کو فالو نہیں کرے گی. تو کیا حکومت ان وائلیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکشنز کی؟ دیکھیے، اب یہ کیونکہ ایشو اس وقت پریزنٹ کانٹیکسٹ میں بھی اس پہ پنجاب گورنمنٹ انگیجڈ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے میں اگر کامنٹ کروں تو کسی پینڈنگ کیسز پہ اس کا فرق پڑے تو شاید مناسب نہیں ہوگا کہ میں اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اس پہ کامنٹ کروں. بالکل. جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو پروسکرائب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں پروویژن ہے، اور یا تو گورنمنٹ اپنی انفارمیشن پہ، فیڈرل گورنمنٹ یا کسی پروونشل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ ایکشن لے سکتی ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتی ہے پراسکرپشن کا کسی بھی آرگنائزیشن کا. اور ٹی ایل پی کے کیس میں یہ نوٹیفیکیشن کابینہ کے بعد جاری ہوا، کابینہ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیا گیا یا نہیں؟ جی، امپلیمنٹ ہوا تھا، یہ نوٹیفیکیشن آج جاری کیا ہوا تھا. سٹیٹس ہے ٹی ایل پی کا؟ آج تک قانونی status. جب تک اس کے بعد قانون میں گنجائش یہ تھی کہ وہ ریویو فائل کریں فیڈرل گورنمنٹ کو،
انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریویو فائل کیا، وہ کیبنٹ کے پاس گیا، ریویو ریجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد لا میں اس آرگنائزیشن کو یہ حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں. میری اطلاع کے مطابق، اور ہو سکتا ہے میں اگر تصحیح کر دیں اگر ایسا ہے، کہ اس پہ انہوں نے اپیل فائل نہیں کی تھی. تو جب تک یہ نوٹیفیکیشن فیلڈ میں ہے وہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن رہے گی، اور گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ اگر اس کو ریکنسیڈر بھی کر سکتے ہیں، اگر کیونکہ یہ کیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ کیا اسٹانس. بالکل ٹھیک ہے. اور پنجاب پولیس کے 6 سپاہی کانسٹیبلز ASIs شہید ہوئے. ایک سپاہی عدنان بٹ، ان کے بھائی نے بتایا کہ کس طریقے سے تشدد کیا کانسٹیبل عدنان بٹ پہ جو تشدد ہوا. تو سوال بنتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، اور سوال کیا کر رہے ہیں ان کے بھائی وزیر اعظم عمران خان اور چیف منسٹر عثمان بزدار سے. آئیے دیکھیں. کوئی ایسی چیز جگہ نہیں چھوڑی جو کہ انہوں نے وہ توڑی نہ ہو میرے بھائی کی. سارا قصور گورنمنٹ کا ہے. جب ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو ان کو صرف لاٹھیاں پکڑائی ہوئی ہیں صرف شہید کرانے کے لیے، مروانے کے لیے ہیں. یہ سراسر عمران صاحب اور عثمان بزدار صاحب کا ان کا قصور ہے. جو نہتے شہری ہیں ان کو زیادتی انہوں نے خود کرائی ہے. مولویوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی میرے بھائی کی کہ جو انہیں توڑی نہ ہو. اگر آپ خود دیکھ لیں تو آپ ہی کریں کہ اپنے بھائیوں کو ہی مارو. 3-4 دن ہوئے ڈیوٹی وہ کر رہے تھے ادھر ہی، وہ صرف ادھر سے وقفے لیے گیا ہے، راستے میں انہوں نے پکڑ لیا. میرا بھائی کو انہوں نے جانوں سے جان سے مار دیا. اس کا حال دیکھیں نا، نیلا سارا ہر شہر نیلی ہوگی، اتنا برا مارا ہے. لیکن ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم سر اس گورنمنٹ کے نا خلاف ہیں کہ انہوں نے اسلحہ مہینے سے پہلے ہی نا ان سے لے لیا واپس. ان کو لاٹھیاں دے دی ہیں کہ صرف آ جاؤ آپ مرنے کے لیے. ہم اپنے بیٹے بھائیوں کو اس لیے بھرتی کراتے ہیں کہ شہید کرانے کے لیے، اس لیے مروانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، ایک بچی ہے اس کی چھوٹی سی. میں تو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب ہمیں انصاف چاہیے. اٹارنی جنرل صاحب، انصاف ان کو کیسے ملے گا؟ ان پولیس والوں کو ایز چیف لا آفیسر آف دا گورنمنٹ وہ حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں. دیکھیے، بیسکلی یہ پروونشل گورنمنٹ کا ایشو ہے، لیکن جو مقدمات اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت درج ہوئے ہیں یا جہاں شہادت ہوئی ہے اور جان ضائع ہوئی ہے اور اس پہ ایلیگیشن ہے اگر کسی انڈیویجول پہ، میں ایک جنرل پروپوزیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو وہ ریاست کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کو کمپاؤنڈ کر سکے. اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ قانون موجود ہے. وہ جو انڈیویجول جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی FIR بھی، کیونکہ میں پروونشل گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن ہوگی، FIR درج ہوئی ہیں، وہ FIR کا ٹرائل ہوگا. ٹرائل کی پروسیڈنگز کے ہی بعد وہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتے ہیں. اور پروسیکیوشن کو یقیناً انصاف دلوانا چاہیے ان خاندانوں کو. اور DPO قصور ناظرین ہمارے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ شہید غلام رسول کے بچوں کو وہ اسکول چھوڑنے جائیں گے. اور جو ان سے سوال جواب ہوا، جو بچی نے سوال کیا، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور کیا وزیر اعظم عمران خان چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے پاس اس بچی کا، شہید کی بچی کے سوال کا جواب موجود ہے؟ جو کوشچن تھا جس کا کسی کے پاس ہم میں سے جواب نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ کیا آپ میرے بابا کو واپس لا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم نے ان سے کہا کہ شہید بیٹا زندہ ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آئیں گے. نہ وزیر اعظم، نہ وفاقی وزراء، نہ صوبائی وزراء، نہ وزیر اعلیٰ ان سے ہمدردی کے لیے گئے. لیکن DPO قصور نے اپنا وعدہ جو ہمارے پروگرام میں کیا تھا، اس بچی سے جو وعدہ کیا تھا آج تو وہ پورا کیا. سپاہی غلام رسول کی بیٹی کو کل آپ اسکول چھوڑنے جائیں گے؟ انشاءاللہ، وہ میرا اس سے پرومس ہے. میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کا DPS میں ہم نے ایڈمیشن کرایا ہے اور صبح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خود چھوڑنے جاؤں گا. شہید غلام رسول کی بیٹی ہوں، مجھے بہت فخر ہے. آج پہلے دن اسکول آئی ہوں. DPO صاحب گئے. DPO صاحب ان کے والد کی ریپلیسمنٹ کتنے دن کریں گے اور کتنے دن اسکول چھوڑنے جائیں گے؟ شاید اس کا جواب آپ کو وزیر اعظم پاکستان یا وزیر اعلیٰ پنجاب نہ دے سکے. ناظرین، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی جو ہریالی ہے
اس میں ہمارے پولیس کے شہداء کے خون کی لالی بھی شامل ہے۔ آنریبل اٹارنی جنرل صاحب، پولیس والوں کو انصاف مل سکے گا ایک ایسے وقت میں جب حکومت کالعدم تنظیم کے ساتھ معاہدے پہ معاہدے کر رہی ہے، نہ پہلے انصاف ملا ان کو، اب کوئی امید دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، قانونی اور آئینی آبلیگیشن ہے انصاف دلانا تمام شہریوں کو، بالخصوص ان شہریوں کو اور ان کے لواحقین کو جنہوں نے ریاست کی سروس کے لیے اپنی جانیں۔ آنریبل اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب، اچھی بات کی آپ نے، اسی بات پہ ناظرین پروگرام کا اختتام۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔